گاہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا، کیلوں کا کیا بھاؤ لگایا ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیلے 12 روپے اور سیب 20 روپے کے۔ اتنے میں ایک عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور کہا، مجھے 1 کلو کیلے چاہیے، کیا بھاؤ ہے؟ دکاندار نے کہا، کیلے 2 روپے اور سیب 3 روپے۔ عورت نے الحمدللہ پڑھا۔ دکان میں پہلے سے موجود گاہک نے کھا جانے والی غضبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اول فول کہتا، دکاندار نے گاہک کو آنکھ مارتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا۔ عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے بڑبڑائی، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے اسے کھا کر بہت خوش ہوں گے۔ عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے ہی موجود گاہک کو متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے، کسی سے بھی کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے اور ہر بار ناکامی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہی طریقہ سوجھا ہے کہ جب کبھی آئے تو اسے کم سے کم دام لگا کر چیز دے دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوں۔ دکاندار کہنے لگا، یہ عورت ہفتے میں 1 بار آتی ہے، اللہ گواہ ہے، جس دن یہ آ جائے اس دن میری بکری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی غیبی خزانے سے منافع 2 چند ہو جاتا ہے۔ گاہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پڑھ کر دکاندار کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بخدا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے آزمایا ہو۔ ناظرین، ایک اور چھوٹی سی سبق آموز کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ ایک چھوٹی سی چینٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ اسے کام سے کہیں جانا تھا، تب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا، کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے، کتنا میٹھا ہے، آج تک ایسا شہد نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور شہد میں تھوڑا سا اور چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ وہ چینٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت بھی نہ رہی۔ وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ وہ اسی میں مر گئی۔ اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، یہ دانشور کا قول ہے، دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، پس جو بھی اس قطرہ شہد سے تھوڑا سا اور بقدر کفایت کھائے اور اس پر اکتفا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو بھی اس شیرینی میں غوطہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔
سچی بات نور کی۔